ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بھارتی ایس ایس بی اہلکاروں جنہیں سیما سرکشا بل کے نام سے جانا جاتا ہے نے بھارت اور نیپال کے درمیان مہاکالی دریا کو پار کرنے والی جڑواں رسی کو یہ جانتے ہوئے بھی کاٹ دیا کہ ایک نیپالی رسی کے ذریعے دریا عبور کر رہا تھا، جس کے بعد مذکورہ نیپالی لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ 30 جولائی کی صبح مغربی نیپال میں مہاکالی دریا عبور کرنے کے دوران رونما ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس دارچولہ کے مطابق 35 سالہ جے سنگھ دہامی جمعے کی صبح تقریباً 8:30 بجے مہاکالی دریا عبور کرتے ہوئے جڑواں رسی سے گرنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق 3 مقامی افراد نے صبح جڑواں رسی سے مہاکالی دریا عبور کرنے کے بعد بھارتی ایس ایس بی اہلکاروں نے رسی کو کاٹنا شروع کیا جب بدقسمت دہامی دریا عبور کر رہا تھا، اور جب وہ آخری منزل پر پہنچنے ہی والا تھا تو دہامی رسی سمیت دریا میں گر گیا۔ دہامی غیر ملکی ملازمت کی تلاش میں دارالحکومت کاٹھمنڈو کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے کاٹھمنڈو اور نیپال کے دیگر حصوں کا سفر کرنے کے لیے مہاکالی دریا کے پار بھارتی گاؤں جانے پر مجبور ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق دہامی چوتھا شخص تھا جو دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سے پہلے 3 افراد مہاکالی دریا عبور کر چکے تھے۔ بھارتی ایس ایس بی اہلکاروں نے جڑواں رسی کی گرہ کو کھولنا شروع کیا جب دہامی نے صرف 3 یا 4 میٹر پار کرنا تھا۔ مقامی لوگ جڑواں رسی کے ذریعے ہی دریا عبور کرتے ہیں۔ روزنامہ کانتی پور میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق دریا کے کنارے نیپال کے مقامی لوگوں نے چیخ چیخ کر بھارتی ایس ایس بی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ جڑواں رسی کی گرہ نہ کھولے، لیکن بھارتی فوجی اہلکاروں نے مقامی لوگوں کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ حکمران نیپال کانگریس پارٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک، غیر انسانی اور قابل اعتراض فعل قرار دیا ہے۔ وشوا پرکاش شرما کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں نیپالی کانگریس کے ترجمان نے سچائی کو عام کرنے اور اس معاملے پر بھارتی فریق سے بات چیت کرنے کو کہا ہے۔ نیپالی وزارت داخلہ نے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی ہدایات کے بعد سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس غیر انسانی واقعے پر نیپال کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے تمام پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات کی بنیادی جڑ ہے، جس کے نتیجے میں ان ممالک کے عوام کی زندگی بھی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ بھارتی فساد اور اس کی سازشی ذہنیت کے خلاف نہ صرف اس پورے خطے کو بھارت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ عالمی برادری کو بھی اب اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کر کے بھارتی جرائم کا نوٹس لے کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔